ناظرین، انسانی تاریخ کے ارتقائی مراحل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف انسانی ضروریات میں اضافہ ہوا ہے بلکہ انسان نے اپنی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسباب بھی پیدا کیے ہیں۔ ماضی میں مختلف اشیاء کرنسی کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہیں، جن میں چاول، نمک، مصالحے، خوبصورت پتھر، اوزار، تمباکو، خشک مچھلی، چائے، چینی، چمڑے کے ٹکڑے اور جانور شامل ہیں۔ افریقہ میں ہاتھی کے دانت کرنسی کا درجہ رکھتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم تک امریکہ اور افریقہ کے بعض حصوں میں نمک اور بندوق کے کارتوس کرنسی کے طور پر استعمال ہوتے رہے۔ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد آسٹریلیا میں فلیٹ کا ماہانہ کرایہ سگریٹ کے 2 پیکٹ تھے۔ اگوالا کی خانہ جنگی میں 1975 سے 2002 کے دوران بیئر کی بوتلیں بطور کرنسی استعمال ہوئیں۔ ایران میں کبھی کبھار ادائیگی زعفران کی شکل میں کی جاتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سونا بادشاہوں کی کرنسی رہا ہے، جبکہ چاندی امراء اور شرفاء کی کرنسی ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، اب آتے ہیں پاکستانی کرنسی کی طرف۔ جولائی 1948 میں پاکستان کے مالیاتی نظام کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد پاکستان میں نئے کرنسی نوٹوں کی تیاری اور اپنے سیکیورٹی پرنٹنگ پریس کے لیے کوششیں تیز کر دی گئیں۔ اس سے پہلے 1 اپریل 1948 کو حکومت پاکستان نے 1 پائی، آدھا آنا، 2 آنا، نصف روپیہ اور 1 روپیہ مالیت کے ساتھ سکوں کا سیٹ جاری کیا، جس سے اس وقت کے وزیر خزانہ غلام محمد نے ایک تقریب میں خوبصورت سیٹ کی صورت میں قائد اعظم کی خدمت میں پیش کیا۔ قیام پاکستان کے وقت جن کرنسی نوٹوں کا استعمال کیا گیا تھا وہ ریزرو بینک انڈیا کے جاری کردہ تھے۔ یہ بینک غیر منقسم ہندوستان کی ملکیت تھا۔ تقسیم کے فوراً بعد چونکہ پاکستان کی اپنی کوئی کرنسی نہ تھی، اس لیے بحالت مجبوری اسی بینک کے جاری کردہ 1، 5، 10 اور 100 روپے کے نوٹ استعمال میں لائے گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ان نوٹوں کا استعمال 30 ستمبر 1948 تک ہوا۔ ان کرنسی نوٹوں کی پیشانی پر انگریزی اور اردو میں حکومت پاکستان بھی درج تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان نوٹوں کی پیشانی پر غیر منقسم ہندوستان کے گورنر جنرل کی تصویر بھی موجود تھی۔ ان نوٹوں کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ ان کی پشت پر مختلف قسم کی تصاویر شائع کی گئی تھیں۔ 5 روپے کے نوٹ پر ہرن، 10 روپے کے نوٹ پر کشتی، جبکہ 100 روپے کے نوٹ پر چیتے کے منہ والی تصویر چھاپی گئی تھی۔ یہ نوٹ ہلکے سبز اور نیلے رنگ کے تھے۔ 1 اکتوبر 1948 کو حکومت پاکستان نے اپنے کرنسی نوٹس جاری کیے، جو 5، 10 اور 100 روپے کی مالیت کے تھے۔ ایک ہنگامی صورتحال کے تحت جب یہ نوٹ چھاپے گئے تو مختلف رنگوں میں ڈھلے ان نوٹوں کی بناوٹ قابل دید تھی۔ 5 روپے کا نوٹ گہرے نیلے رنگ، 10 روپے کا نوٹ نارنجی، جبکہ 100 روپے کا نوٹ گہرے سبز رنگ کا تھا۔ ان نوٹوں کی بناوٹ کچھ یوں تھی کہ ان سب نوٹوں کے پیشانی پر دائیں طرف چاند ستارہ بنا ہوا تھا، بائیں طرف رقم کا ہندسہ درج تھا اور درمیان میں اردو میں رقم درج تھی۔ 1949 میں مزید نئے نوٹ چھاپے گئے جو 1 اور 2 روپے مالیت کے تھے۔ 1 روپے کا نوٹ ہرے رنگ کا تھا اور پشت پر شاہی قلعے میں بنا 9 لکھاں سائنان کی تصویر تھی، جبکہ 2 روپے کے نوٹ پر مقبرہ جہانگیر کا مینار تھا اور پشت پر بادشاہی مسجد کی تصویر نمایاں تھی۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ 1 روپے کے نوٹ پر وزارت داخلہ کے سیکرٹری کے دستخط تھے، جبکہ 2 روپے کے نوٹ پر پہلی مرتبہ اسٹیٹ بینک کے گورنر زاہد حسین کے دستخط شائع ہوئے۔ اس سے پہلے جو کرنسی نوٹ چھاپے گئے ان پر وزیر خزانہ غلام محمد کے دستخط ہوتے تھے۔ 1951 میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے مزید نوٹ چھاپے گئے، ان میں 5، 10 اور 100 روپے کے نوٹ شامل تھے۔
10 روپے کے نوٹ کی پیشانی پر شالمار باغ اور اس کی پشت پر مکلی کے مقبرے کی تصاویر چھاپی گئی۔ 24 دسمبر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 100 روپے مالیت کا نیا کرنسی نوٹ جاری کیا، جس پر پہلی مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر شائع کی گئی تھی۔ اس نوٹ کی پشت پر بادشاہی مسجد لاہور کی تصویر تھی۔ پاکستان میں پہلی بار 1 جنوری 1961 کو اعشاری سکے جاری کیے گئے، جس کے بعد 1 پائی، پیسہ، 51، 52، 54 اور 58 کی مالی حیثیت ختم ہو گئی اور ان کی جگہ 1، 2، 5، 25، 50 اور 1 روپے کے سکے نے لے لی۔ 12 جون 1964 کو اسٹیٹ بینک نے 50 روپے مالیت کا کرنسی نوٹ جاری کیا، جس پر اس وقت کے گورنر اسٹیٹ بینک شجاعت علی کے دستخط تھے۔ 20 جنوری 1982 کو حکومت پاکستان نے 1 روپیہ، جبکہ اس کے بعد 5، 10۔ فوڈ پینڈا لایا پک اپ کی سہولت، لائن کو کرو اسکپ اور